ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے غضب سے انہیں نہیں بچا سکیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، جیسے فرعونیوں کا طریقہ رہا. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور فرعون سے پہلے لوگوں کا طریقہ رہا. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. ذرا کامل توجہ رکھیں کہ اس کے بعد اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، عذاب یہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. اسی آیت کی تشریح اور تفسیر 25ویں پارے 5ویں رکوع سورہ شورى آیت نمبر 30 میں ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اس پر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. زین للناس، لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا. حب الشہوات، شہوات کی محبت. من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومۃ، اور اچھی اچھی سواریاں، نشان زدہ گھوڑے، والانعام والحرث، مویشی اور کھیتیاں یعنی کاروباری مراکز، بزنس پوائنٹ. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو دنیا کی ساری دولت سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت حقیر ہے. وہ کیا چیز ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ چیز، وہ نعمتیں متقی لوگوں کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس ہیں. جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی. اور سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ، ان سے اللہ راضی ہوگا. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی شان بیان کی گئی. الذین یقولون ربنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب. اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے. پھر دعا ذکر کی گئی، فاغفر لنا ذنوبنا، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، صدقہ دینے والے. والقانتین، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار. والمنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، راتوں کو اٹھ کر رونے والے اور معافی مانگنے والے. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے لیے جنتیں سجائی جاتی ہیں. اے پروردگار ان الفاظ کا صدقہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین کی کوئی حیثیت نہیں. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اہل کتاب نے، یہودیوں عیسائیوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا. بغیم بینہم، حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے. ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب،
اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر محبوب یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فقل تو آپ ان سے کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں اور میرے جتنے پیروکار ہیں سب نے اپنے چہرے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، ارے محبوب تمام کافروں سے کہہ دیجئے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا اہل کتاب کے علاوہ جتنے کافر ہیں سب سے کہیے أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ اسلام لے آئیں فَقَدِ اهْتَدَوْا تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ پس آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ تصور اگر قائم ہو جائے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس یہ تصور قائم ہو جائے تو نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ حقیقی معنوں میں تصور عطا فرمائے۔